5 خواب جو عورت بھی دیکھ لیں وہ عورت اللہ کے قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھیں تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے گی، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرما دیا ہے۔ جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس میں اللہ کے نیک بندے اور بندی کو جو بھی خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ تو بات ہر شخص جانتا ہے کہ خواب سب کو آتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا اور ان کا مطلب کیا ہے اور ان کا ہماری زندگی میں مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانی ضروری ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو امت کو رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں اور یہ تحفہ امت محمدی کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی مت بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی، آپ کے بھابھی، بیوی، بچے، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقربا اور روزمرہ زندگی میں کئی رشتوں سے، ہمسایوں سے اور کئی رشتوں سے، عزیز و اقربا سے ہمارا پالا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے ایک بہت ضروری میسیج ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اپنے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں اور ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اور جب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھی دکان اس نے بنائی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید میں کیسے بہتر بناؤں، کیسے سنواروں، یہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں اور اس کا ذہن انہی باتوں کے گرد گردش کرتا رہتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت گزارتا ہے، زیادہ وقت اپنے نفس کو دیتا ہے، اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر وہ خواب ہیں جو کہ ہیں رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا کہ شیطانی اور نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے یا بہت کم بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے تو صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے۔
تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی مزار پر، ان کی قبر اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی ولی نہیں ہے، نیک بندے نہیں ہیں، تو اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ ان کو علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر، مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھے خواب کی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پلسرات سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ بلند ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کی تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے، صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اسے نفرت کرو۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس کی بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ اشرف البشر ہے، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔
جی پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے بھی اس سے عزت اور محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جائے، یا یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ بندہ پکارتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے ناظرین کرام کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نفرت کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی۔ پھر زمین میں اس کے لیے بھی نفرت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی زندگی میں مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ پے در پے مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا ہر حال میں جو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی ہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انگارے کو زبان سے چاٹو اور وہ جلا دے، جو جلا دے اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہوں کہ کاش نہ ہوتا ہے، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، جو خواب جس شخص کو آتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے جن کی وجہ سے ان کا اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل کام نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن مجید پڑھنا۔ جی ہاں، اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے نزدیک بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، آپ کا رتبہ اور شان بلندیوں کی طرف چلی جائے گی۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور بلند مرتبہ دینے والا ہے، یہ اللہ کی غیب سے مدد ہونے والی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اگر ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت ہی تازہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں اور آپ غسل کر رہے ہیں اور اپنے جسم سے غلاظت اتار رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے گندگی کو دور کر دیا ہے یا دور کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن سے ہر طرح کے دنیاوی اور گندے خیالات ہیں جو ختم ہوں گے، اللہ آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ولیوں کو ہی اس طرح کے خواب آتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آئے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور اگر ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے، اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو سمجھ لینا آپ گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دیں گے۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھ کر گڑ گڑا رہے ہیں تو رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، کیونکہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو
بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، ان لوگوں کی اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کو کسی بھی پیر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ حادثہ ہو جائے، طبیعت خراب ہو، دل کرے نہ کرے، وہ رات کے پیر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے، اپنے بندوں گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ شخص ساری زندگی اللہ کے راستے پر زندگی گزارتا ہے، یہی ہوتی ہے اللہ کے کرم نوازی۔ 3 خواب آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ پاک کے نزدیک ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کی عزت اور اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، دنیا کے اندر کامیابی، دولت، شہرت آپ کے قدمیں چومے گی، آخرت میں آپ کو ایک عظیم مرتبہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا، تو آپ مایوس نہ ہو، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ پاک آپ سے راضی ہو اور آپ کے نصیب